بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسائل ہیں اور آج کل لوگ فطرانے کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ایمان کا تقاضا ہے کہ الحمدللہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں اور رمضان مبارک میں شوق سے فطرانہ بھی نکالتے ہیں، اور بہت سارے غریب غربا بیوہ لوگوں اور بیوہ عورتیں غریب لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے دینی مدارس میں بھی تعاون فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے بہترین سبب دیا ہے جس سے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ اور رہی بات ان کی مقدار کی، تو وہ عرض کر دیتے ہیں کہ کیا مقدار ہے۔ علاقائی اعتبار سے کہیں گندم کم و بیش قیمت زیادہ کم اور زیادہ ہوتی ہے، بعض شہر ایسے جہاں قریب قرب جوار میں گندم نہیں ہوتی، شہر کے اندر مہنگی ہوتی، تو وہاں 150 کے حساب سے بتاتے ہیں لوگ، اور کچھ دیہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں تقریباً 120 کے قریب بنتے ہیں، 2 سیر کی قیمت اس طرح بنتی ہے۔ اور اسی طرح پھر سب سے بہترین جو ادا کرنا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، وہ کشمش کے اعتبار سے، اور دوسرے نمبر پر ہے کھجور کے حساب سے ادا کرنا، تیسرے نمبر پر ہے جو وہ نسبتاً گندم کے مہنگا بکتا ہے، اور جو کا آٹا بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آخری درجہ جو وہ گندم کا ہے۔ تو ان سب کی مقدار سن لیں اور خود بھی اس طریقے سے ادا کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ سب سے پہلے گندم یا گندم کا آٹا اوسطاً اس کی قیمت تقریباً بنتی ہے 130 روپے، بعض علاقوں میں 120، بعض میں 130، تو احتیاطاً 130 روپے کے حساب سے ایک روزے، اور اسی طرح روزے کا فدیہ اگر کسی کا روزہ رہ گیا ہو جی، تو روزہ جو رہ جائے کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس روزے کا اگر وہ ساری عمر بھر ایسا مرض اور ایسی بیماری ہو جو روزہ نہ رکھ سکے، بوڑھے ہیں، بالکل بیمار ہے، ایسی بیماری جو دوبارہ تندرست ہو کے روزہ رکھنا مشکل ہے، اس کے لیے روزے کا فدیہ ہے۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ جتنا فطرانہ آپ دیتے ہیں اتنا ہی فدیہ ہے۔ اب اگر آپ گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو جتنا ایک فطرانہ ہے، تو جتنا فطرانہ ہے اتنا ہی روزے کا فدیہ ہے۔ اگر گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو اسی حساب سے فطرانہ ہے، اور جو کے حساب سے دیتے ہیں تو اسی حساب سے، اور اگر آپ کھجور کے حساب سے دیتے ہیں تو اسی حساب سے فدیہ بھی ہے، اور اگر آپ اس کے اعتبار سے کشمش کے اعتبار سے فطرانہ دیتے ہیں تو اسی حساب سے آپ دیں۔ تو سب سے پہلے تو کیا ہے، گندم یا گندم کا آٹا اس کا فطرانہ بنتا ہے 130 روپے، اور اگر آپ روزے کا فدیہ دیتے ہیں تو روزے کا فدیہ بھی بنتا ہے 130، ایک روزے کا 130، اور 30 روزوں کا بنتا ہے 3900 روپیہ، 30 روزوں کا فدیہ بنتا ہے 3900 روپیہ۔ نمبر 2 ہے جو کا آٹا اگر دیتے ہیں تو فی کس یعنی ایک فطرانہ بنتا ہے 460 روپے، 460 روپے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سب کے لیے، مرد عورت کے لیے ایک کا 460 روپے۔ تو فدیہ بھی ایک روزے کا 460 بنا، فدیہ بھی ایک روزے کا 460 بنا، اور 30 روزوں کا بنا ہے 13,800 روپے، 13,800 روپے بنا ہے۔ کس حساب سے؟ جو کے حساب سے، ایک مہینے کا ایک آدمی کے روزے نہ رکھنے کا، یا جتنے روزے اس کے رہے گے اسی حساب سے آپ دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کھجور، اگر کھجور کے حساب سے فطرانہ دیتے ہیں تو تقریباً اوسطاً وہ 1200 روپے اس کا حساب بنتا ہے، 1200 روپے، تو 1200 کے حساب سے فطرانہ، اور ایک روزے کا فدیہ وہ بھی 1200 بنتا ہے، اور 30 روزوں کا فدیہ وہ 36,000 روپے بنتا ہے، 30 روزوں کا فدیہ وہ 36,000 روپے بنتا ہے۔ اور یہ روزے اور نماز دونوں کے لیے، دونوں کا فدیہ، اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، دنیا سے رخصت ہو گئے یا پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسے معذور ہو چکے ہیں، اور دوسری صورت جن کی قضا نماز ہے، کسی نے وصیت کی ہے تو اس کا ادا کرنا چاہیے فدیہ بھی، اور اسی حساب سے، اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی تو بہتر ہے کہ ان کے جو ورثہ ہیں وہ دے دیں تاکہ اللہ پاک ان کی آخرت بھلی کر دے۔ اور اسی حساب سے چوتھے نمبر پر کشمش ہے، فی فطرانہ بنتا ہے وہ 2200 روپے بنتا ہے، 2200 روپے، اور اسی حساب سے اگر آپ روزے کا یا نماز کا
فدیہ دینا چاہتے ہیں تو ایک روزے یا ایک نماز کا فدیہ وہ 2200 روپے ہے، اور 30 روزوں کا فدیہ جو ہے وہ تقریباً 66,000 روپے بنتا ہے۔ تو یہ اس کی مقدار ہو تو سب سے بہترین فدیہ فطرانہ جو کشمش کے حساب سے دینا ہے، اور بہت زیادہ اجر اس کا، غریب غربا کا اچھا بھلا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر کھجور ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو اور گندم کا آخری درجہ ہے، اسی حساب سے دیں۔ یہ نماز فطر سے پہلے دیں، اور اگر نماز فطر جہاں نماز فطر ہوتی ہے، عید الفطر ہوتی ہے، تو وہاں پہلے ادا نہ کیا تو بعد میں واجب جو ہے وہ تو چھوٹ جائے گا، البتہ ویسے اگر دیں گے تو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، صدقہ فطر کا جب اجر نہیں ملے گا۔ جو ہوا واجب تھا وہ گویا کہ قضا ہو گیا ہے، اس کا ادا کرنا بعد میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اور یہ جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو، وہ بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو، اس کا بھی فطرانہ ہے۔ اور دینا کس کو ہے؟ جو مستحق زکوٰۃ ہے، جو غریب، اس کی ضرورت سے زائد چیزیں نہیں ہیں اور مقروض ہے، اور جو ہے گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کو دینا چاہیے۔ ہاں البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کے گھر والے، ان کے شوہر، بھائی، بیٹے نشے کے عادی ہیں، تو ان کو بجائے نقد پیسے دینے کے بہتر ہے کوئی جو ہے وہ لے کر دیں، راشن ڈال کر دیں، ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر دیں، کپڑے ان کے لے کر دیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ دیں، انشاءاللہ سے بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، اللہ کے احکام کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے مسائل معلوم کرنے کے لیے اگر آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، زبر 0333 30 53 981 0333 3053 981، اور جو ہے یہ آپ دینی مسائل معلوم کرنے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ